بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اس وقت ہم قرآن حکیم بحیثیت قانون، مصدر قانون اور ماخذ قانون کے طور پر یا سورس آف اسلامک لا کے طور پر گفتگو کریں گے۔ قرآن حکیم امت مسلمہ کے نزدیک تو سب سے اہم کتاب ہے، وحی الہی کو تسلیم کی جاتی ہے اور تمام امت مسلمہ کا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اس کے سورس آف قانون یا مصدر قانون ہونے میں امت کے کسی گروہ کا کوئی اختلاف نہیں، سب اس کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح قرآن حکیم آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن حکیم کو جب ہم مصدر قانون کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کے دو پہلوؤں پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس کو ساری امت مسلمہ تسلیم کرتی ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کو سارے غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں، اور وہ پہلو بھی اس کا بہت اہم ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ قرآن حکیم انسانی تاریخ کا سب سے محفوظ اور مضبوط دستاویز کے طور پر آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ یہ حکمت الہی کا بہت بڑا منبع ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا اہتمام کرایا اور قرآن حکیم کو تحریری شکل میں اپنی نگرانی میں لکھوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو لکھوانے کے لیے ان صحابہ کرام کا تقرر فرمایا کہ جو بہت اچھا لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کو متعین کیا، اور ان کو متعین کر کے انہیں حکم دیا کہ وہ جب بھی کبھی قرآن حکیم کی جس وقت کچھ آیات نازل ہوں اور وہ اس مجلس میں موجود ہوں تو وہ اس کو لکھ لیا کریں۔ یہ تعداد تقریباً 39 اور 40 صحابہ کرام تک پہنچ جاتی ہے۔ ان صحابہ کرام نے متفرق اوقات میں جب کبھی یہ موجود ہوتے تھے نزول وحی کے وقت میں، انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا، اس کو محفوظ کیا۔ صرف ان کا لکھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ انہیں املا کرواتے تھے۔ املا کروانے کے بعد پھر ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پڑھ کر سنائیں جو کچھ لکھا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان لکھنے میں خطا اور غلطی بھی کر دیتا ہے، تو اس خطا اور غلطی سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ پڑھ کر سنائیں، اور صحابہ کرام پڑھ کر سناتے تھے۔ اگر آپ محسوس فرماتے کہ ہاں کہیں اس کو میں غلطی ہو گئی ہے لکھنے سے، تو اس کی اصلاح فرما دیتے تھے، اور اگر اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ ہاں قرآن حکیم اسی طرح نازل ہوا ہے جی۔ اس کے بعد وہ اس کو محفوظ کر لیا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی چلتا رہا۔ ایک چیز یہاں بہت اور اہم ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈاکیومنٹ کو، اس دستاویز کو نہ صرف تحریری شکل میں محفوظ کرایا بلکہ اپنے صحابہ کرام کی یادداشت میں بھی محفوظ کر دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے حافظ تھے، اور جتنا قرآن حکیم نازل ہو جاتا تھا اس کا ایک تکرار جبریل امین کے ساتھ رمضان المبارک میں فرماتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آخری رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ تکرار کیا
صحابہ کرام میں بہت سے لوگ حفاظ کے درجے پر فائز ہو چکے تھے، اور قرآن حکیم کے نزول کا جب اختتام ہوا، قرآن حکیم جب مکمل ہوا، تو بہت سے صحابہ کرام، جن میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھی، اور کچھ بچے بھی تھے، وہ قرآن حکیم کے حافظ تھے۔ تو قرآن حکیم تحریری شکل میں بھی موجود تھا، اور دوسری صورت یہ کہ قرآن حکیم لوگوں کی یادداشت اور حفظ کے ذریعے بھی محفوظ تھا۔ لیکن تیسری ایک صورت اور بھی تھی کہ قرآن حکیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عملی زندگی میں بھی محفوظ بنا دیا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کہ کان خلقہ القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود عملاً چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں قرآن نظر نہیں آتا تھا، بلکہ بہت سے صحابہ کرام تھے کہ جن کی زندگی بھی قرآن حکیم کے مطابق ڈھل گئی تھی، اور صدیوں تک پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو میں یہاں اس بحث کو طول نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخی طور پر آج دنیا کے سارے اسکالرز، سارے اہل علم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب سے اہم ترین ڈاکیومنٹ ہے جو محفوظ ترین چلا آ رہا ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جو اس کی ایک تاریخ ہے کہ جس طریقے پر اس کو ایک کتابی شکل کے اندر جمع کرایا گیا، اس کو محفوظ کرایا گیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو نسخے لکھے گئے تھے، ان نسخوں میں سے کچھ نسخے آج بھی موجود ہیں مختلف لائبریریوں میں، اور انہیں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ان نسخوں میں اور آج ہم جو مصحف اور قرآن حکیم پڑھتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ایک محفوظ ترین ڈاکیومنٹ ہے، لہٰذا اس کی اس تاریخی حیثیت کو اور اس کی تاریخی حجیت کو تو سبھی تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے بھی قرآن حکیم ایک دلیل بنتا ہے۔ پھر قرآن حکیم صرف امت مسلمہ ہی کے لیے نہیں، امت مسلمہ کے لیے تو یہ قرآن حکیم ایک ایمان کا حصہ ہے، اور جب ایمان کا حصہ ہے تو ایمان کا مفہوم تصدیق بالقلب، کہ قلب کے ذریعے، دل کے ذریعے اس کی تصدیق کرنا۔ تو جب قرآن کی دل سے کوئی تصدیق کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصدیق جس چیز کی کر رہا ہے اس چیز کو سمجھ بھی رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز کی تصدیق تو کریں، کسی چیز کو اٹیسٹ تو کریں اور اس کو آپ سمجھ ہی نہ رہے ہوں، تو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو قرآن حکیم محفوظ بھی ہوا، قرآن حکیم کو سمجھا بھی گیا اور سمجھ کر اس پر عمل بھی کیا گیا، اور یہ عمل تواتر کے ساتھ عہد رسالت سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ تحریر میں بھی چلا آ رہا ہے، یہ حفظ میں بھی چلا آ رہا ہے، اور یہ لوگوں کی عملی زندگی میں بھی چلا آ رہا ہے۔ پھر قرآن حکیم امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کے لیے کچھ بنیادی اصول فراہم کرتا ہے۔ قرآن حکیم کوئی قانون کی ایسی کتاب نہیں جیسے عام قوانین کی کتابیں ہوتی ہیں کہ جس میں ساری تفصیلات ہوتی ہیں، یہ تفصیلات یہاں نہیں ملتی۔ یہ اصول فراہم کرتا ہے، جزئیات تو بہت کم ہیں قرآن حکیم میں، اور یہ جو اصول قرآن حکیم فراہم کرتا ہے، اصل میں ان اصولوں کا سمجھنا اور پھر ان اصولوں کو اپلائی کرنا یہ بہت اہم ہے۔ ان میں سب سے اہم اصول یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اسباب النزول کو سمجھا جائے۔ قرآن حکیم مختلف حالات میں، مختلف مواقع پر، مختلف صورتوں کے اندر، کوئی 23 برس کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ضرورت کے مطابق نازل ہوا، جیسی ضرورت ہوتی تھی، جیسا موقع ہوتا تھا، اس کے مطابق قرآن حکیم نازل ہوتا رہا۔ تو وہ مواقع جن پر مخصوص آیات نازل ہوئیں وہ پس منظر کو بھی بیان کرتی ہیں، اور جب ہم اس سے کوئی قانون اخذ کرتے ہیں یا اس کو مصدر قانون کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم قرآن حکیم کے اسباب النزول کو بھی سمجھیں۔ اسباب النزول کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ابتدائی مرحلہ ہے، اس مرحلے میں زیادہ تر ترغیب اور ترہیب کے احکام نازل ہوتے رہے، توحید، رسالت، اخوت، مکارم اخلاق، ان سے متعلق احکام نازل ہوتے رہے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں امت کی تنظیم اور تعلیم و تربیت کے بعد تفصیلی احکام نازل ہونا شروع ہوئے، اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہدایات نازل ہوئیں، اور ان میں بھی زیادہ تر آپ کو اصولی ہدایات ملیں گی۔ لہذا ان اصولی ہدایات کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم کا جو پہلا مرحلہ ہے ان میں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، اور دوسرے مرحلے میں زیادہ تر آپ کو ملے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک اور اصول جو ہمیں ملتا ہے، وہ اصول ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ہے اصول یسر کہہ سکتے ہیں اس کو آپ۔ اصول یسر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم لوگوں کے لیے جب قانون سازی کرنا چاہیں تو اس قانون سازی کے اندر لوگوں کے لیے دشواری، مشقت اور تکلیف پیدا کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا قرآن حکیم کے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی ہم قانون سازی کریں گے تو اس قانون سازی میں اس پہلو کو مد نظر رکھیں گے کہ کہیں لوگوں کے لیے کوئی مشقت اور تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ آج کل اصل میں بہت سے قاعدے، قوانین اور ضابطے اس طرح نافذ کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں یسر کے پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اس سے لوگوں کے لیے تکلیف اور مشقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کا مطالبہ یہ ہے کہ نہیں، لوگوں کے لیے تکلیف پیدا نہیں کرنی، لوگوں کے لیے سہولت اور یسر پیدا کرنا ہے۔ اس یسر کے اور سہولت پیدا کرنے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو جلب المصلحہ کہلاتا ہے کہ لوگوں کے منافع، فوائد اور ان کی مصلحتوں کی رعایت کرنا، کہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کی مصلحت کی رعایت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اور دوسرا پہلو ہے دفع الضرر، یعنی تکلیف، مشقت اور پریشانی کو دور کرنا۔ پہلے پریشانیوں کو اور تکالیف کو دور کرنا ضروری ہے، اور پھر جلب المصلحہ، انسانی مصلحتوں کا حصول جو ہے یہ اس کو حاصل کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اجتماعی مصلحتیں جو ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی انفرادی مصلحتوں کے اوپر۔ اگر ملک کا اجتماعی معاملہ ہے تو اس اجتماعی معاملے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اجتماعی معاملات میں لوگوں کو سہولت، پوری سوسائٹی کو سہولت پیدا ہو، سوسائٹی کے لیے مشقت اور پریشانی پیدا نہ ہو جائے۔ منافع کا حصول یا منفعت کا حصول بھی سوسائٹی کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس میں عدم حرج بھی ہے، قلت تکلیف بھی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں تفصیل سے آ جاتی ہیں، اور ہمارے فقہاء نے اصولی بحثیں جہاں کی ہیں وہاں ان کی تفصیل بیان کی ہے، اور قرآن حکیم سے ہی استدلال کیا ہے۔ قرآن حکیم کی ان آیات کو انہوں نے ریفر کیا ہے یا ان کو بیان کیا ہے کہ جن آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تکلیف اور مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔
یہاں تک کہ عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کہیں عبادت میں بھی اگر مشقت اور تکلیف کا پہلو آ جائے تو وہاں سہولت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اگر ایک شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے سہولت دی جا رہی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ وضو کرنے میں دشواری ہے یا پریشانی ہے تو اسے سہولت دی جا رہی ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، جی، قصر کی نمازیں پڑھ سکتا ہے، جی، سفر کے اندر نماز نصف ہو جاتی ہے، 4 رکعت والی 2 رکعتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر رمضان المبارک کے روزے ہیں، اگر سفر کی حالت ہے یا بیماری کی حالت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے کہ ان کی قضا بعد میں کر لی جائے، بعد میں روزے رکھ لیے جائیں۔ تو یہ سہولتیں اللہ تعالیٰ عبادات میں بھی دے رہا ہے، تو جب عبادات میں دے رہا ہے تو معاملات کے اندر بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرا اصول جو ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ ہے امت مسلمہ کی وحدت۔ ہم نے کوئی قانون، کوئی قاعدہ اور کوئی ضابطہ ایسا نہیں بنانا کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی وحدت پارا پارا ہو جائے یا اس کے پارا پارا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن حکیم نے صاف طور پر ہمیں بتا دیا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، کہ یہ تمہاری امت تو صرف ایک امت ہے، جی، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، جی، انا ربکم فاعبدون، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ اس آیت کے مبارکہ میں اگر آپ غور فرمائیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن حکیم نے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ اشارہ بہت واضح ہے۔ ایک تو یہ کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، امت کی نسبت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے طرف کی ہے کہ انبیاء سے تعلق رکھنے والے، یقینی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے اور آپ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، یہ آپ کی امت ہیں، لہذا امت کی وحدت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک آپ کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور آپ کی محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت کا جذبہ اور آپ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے عزت کا، احترام کا، تقدس کا، یہ برقرار رکھا جائے گا تو یہ امت کی وحدت برقرار رہے گی۔ تو ایک یہ پہلو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم امت کی وحدت چاہتے ہیں تو ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم رکھنا ہوگا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم، اللہ تعالیٰ نے اپنی اضافت صفت ربوبیت کی طرف کی ہے۔ یہ صفت ربوبیت کے ذریعے ہمیں وحدت کی طرف آنا ہوگا، اور صفت ربوبیت کے اندر شفقت، محبت، رحمت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ ربوبیت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر رحم کا جذبہ، شفقت کا جذبہ، محبت کا جذبہ نہ ہو، اس لیے کہ رب تو ہوتا ہی وہ ہے جو بالکل ابتدا اور آغاز سے لے کر انفینسی سے لے کر اور کمال تک انسان کو پہنچاتا ہے، اور ہر چیز کی تربیت کر کے وہ اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو امت کے اندر یہی عمل ہم نے بھی ادا کرنا ہے کہ انتہائی محبت، جذبات رحم دلی کے ساتھ ہم نے امت کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنا ہے، اور امت کی تعلیم اور تربیت اور ان کی وحدت کو برقرار رکھنا ہے، اور ہر ایسے عمل سے، ایسی بات سے اجتناب کرنا ہے کہ جس سے امت کی وحدت کو نقصان پہنچتا ہو۔ تیسری چیز جو اسی آیت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، کہ میں رب ہوں تمہارا، لہذا عبادت صرف میری کرو۔
امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک رب العالمین کی عبادت ضروری ہے۔ اگر عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا جائے تو یہ امت کو تفریق کی طرف لے جانا ہوگا، امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے مترادف ہوگا، یہ امت کی وحدت کو برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ قائم رکھیں۔ اور بالکل یہی آیت سورہ المؤمنون کے اندر بھی ہے، اور المؤمنون کے اندر وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ کی بجائے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ لہذا دو چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ مل گیا کہ امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا ضروری ہے، دوسرے اللہ کا تقوی اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو اس تقوی سے ہمارا تعلق نہ صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، بلکہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور یہ جب ایمان کی بات کی جاتی ہے تو ایمان کے اندر اخلاص اور محبت لازمی عنصر ہوتا ہے، بغیر محبت کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمیں اپنے ذہن کے اندر بات رکھنی چاہیے۔ چوتھی اصولی ہدایت ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم پورے منصوبے کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھیں، ہیپ ہیزلٹلی اور پراگندگی کے ساتھ فیصلے نہ کریں کہ آج بیٹھ گئے ہیں اور وقتی طور پر میں نے سمجھا کہ یہ اس کا فائدہ مجھے ہے، میں یہ فیصلہ کر لوں۔ نہیں، مجھے اس طرح نہیں کرنا، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ پوری امت کا مفاد کاہے میں ہے، اجتماعی مفاد کس چیز میں ہے، اور ہمیں اجتماعی مفاد کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنی ہوگی، باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ منصوبہ بندی جب ہم کرتے ہیں تو اس منصوبہ بندی کے اندر وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ وقت کو نظر انداز کر کے ہم منصوبہ بندی نہیں کر سکتے، لہذا وقت کا تعین کرنا ہوگا کہ یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کام کے اسباب ہمارے پاس کتنے موجود ہیں، کتنے ہم نے مزید وسائل پیدا کرنے ہیں، اور اس کو کتنی مدت میں ہم مکمل کر سکتے ہیں، اس وقت کا تعین کرنا ضروری ہوگا۔ اور وقت کے تعین کے ساتھ پھر پوری استقامت، دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ قرآن حکیم نے وقت کی بڑی اہمیت کو ذکر کیا ہے۔ وقت کی اہمیت کے لیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی۔ وقت کی قسم کھانا اس بات کی علامت ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اہم ہے۔ وقت ذرا سا بھی نکل جائے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کا اندازہ تو آپ اس طرح کر لیجئے نا کہ وقت کی جو رفتار ہے، اس رفتار کی پیمائش آپ کر لیجئے۔ آپ پیمائش کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ بجلی کی رفتار سے، روشنی کی رفتار سے کرنا چاہیں تو روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,80,000 میل سے زیادہ ہے۔ اگر آپ نے 1 سیکنڈ ضائع کر دیا تو آپ 1,80,000 میل پیچھے آ گئے جی۔ اور یہ 1,80,000 میل کی بات ہو رہی ہے، کلومیٹر کی بات نہیں ہو رہی۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ بڑا اہم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی، ہمیں متنبع کر دیا کہ وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں بھی اپنے اوقات پر مقرر ہیں، انہیں ان کے اوقات ہی پر آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، شیطان کو بھی پیدا کیا، تو شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے جب انکار کیا اور تکبر کیا تو اس کو راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی،
قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون کہ اللہ مجھے مہلت عطا فرما دیجئے اس وقت تک کے لیے کہ جب دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، بعث بعد الموت کا وقت آ جائے گا۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دی گئی، لیکن یہ اس مہلت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت اور متعین وقت تک کے لیے تمہیں مہلت ہے۔ تو وقت کا تعین تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہی ہدایت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جب بھی ہم تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کریں یا اور پروگرام اپنے مختلف قسم کے بنائیں، ان پروگراموں میں ہمیں تعین تو کرنا پڑے گا کہ یہ کام ہم کتنے وقت میں حاصل کر سکتے ہیں، اس کا تعین کرنا ہوگا اور اس وقت میں اس کو حاصل بھی کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہیپیزلٹلی یوں ہی چھوڑ دیں، وقت گزرتا چلا جائے، تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جائے اور جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نایاب ہوتی چلی جائے۔ جی ہمیں اپنی زندگی میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بہت سے کام جو ہو جانے چاہیے تھے، 70 سال میں مکمل ہونے چاہیے تھے، وہ 70 سال میں مکمل نہیں ہوئے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بعض کاموں کا تو ابھی آغاز بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہمیں منصوبہ بندی سے کام لینا چاہیے اور منصوبہ بندی کر کے ہمیں پھر اس کے مطابق اپنے کاموں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جب ہم منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی نظر آتی ہے، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی تدبیر نظر آتی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، جی یہ بھی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار اور لایعنی پیدا نہیں کیا بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو دو باتوں کی طرف واضح اشارہ نظر آئے گا۔ ایک یہ کہ تخلیق انسانی کے واضح مقاصد ہیں، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے لے کر تا قیامت ہر چیز کو ایک منظم منصوبے کے تحت تخلیق فرمایا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک تدبیر ہوتی ہے، ایک نظم ہوتا ہے، تو یہ نظم انسان کو بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں ہے نا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کائنات اور ارض و سما کو بیان کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ان کی اس کو منظم کرتا ہے، اور وہ اس کی تدبیر ہی کے ساتھ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ جی اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھو اور ایمان رکھو، اور اس کی سے ساتھ تمہاری ملاقات بھی ہونی ہے، ایک دن تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو 6 ایام کے اندر پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے عرش کے اوپر، یدبر الامر، اور وہیں سے وہ تدبیر کر رہے ہیں اس نظام کائنات کو چلانے کی۔ تو نظام کائنات کو چلانے کی جو تدبیر ہو رہی ہے وہ تدبیر بڑی منظم ہے، بڑی مرتب ہے، اس کے اندر کہیں آگے پیچھے نہیں ہوتا، کہیں گڑبڑ نہیں ہوتی، کوئی فصل نہیں آتا، تو یہ کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ تو انسان کو بھی یہ تدبیر کرنی چاہیے، اور اس تدبیر کے ساتھ جب وہ آگے بڑھے گا تو وہ بہتر منصوبہ بندی کر سکے گا اور بہتر طور پر کام یا امور کو انجام دے سکے گا۔ حسن تدبیر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان زیر غور مسئلے کو، اس کے ظاہری پہلوؤں کو اور اس کے پوشیدہ پہلوؤں کو، تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے، ان کا جائزہ لے، اور جب جائزہ لے گا تو یقینی بات ہے جو کام کرنے جا رہا ہے
مثال کے طور پر وہ قانون ہی نافذ کرنے جا رہا ہے، تو قانون جو آپ بنا رہے ہیں تو کس لیے بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں، مقصد قانون کا کیا ہے، وہ مقصد حاصل ہوگا یا نہیں حاصل ہوگا، یہ سارے پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ آپ مقاصد کا تعین کر لیں۔ آپ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں تو تعلیم و تربیت کے ساتھ آپ نے یہ سوچا کہ آپ کون سی تعلیم، کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ جی اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر واضح نہیں ہیں اور مقصد متعین نہیں ہے تو اس کی زندگی کو آپ ضائع کر دیں گے، لہٰذا ضائع کرنے سے بچانا ضروری ہے، اور یہ آپ کے فرائض میں داخل ہے۔ وہ جو قرآن حکیم میں نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن کے پیدائش کا بھی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان عبادت گزار بن جائے۔ اور یہ عبادت گزاری کا معاملہ بڑا وسیع ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، یقیناً نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، روزہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، حج بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن معاملات کے اندر اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر کام جو آپ انجام دیتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ آپ کا معاش کمانا اور معاش میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا، یہ معاش کو عبادت بنا دیتا ہے۔ آپ کی تجارت، آپ کی زراعت، آپ کے اور دیگر معاملات، حتیٰ کہ یہ ازدواجی تعلقات بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو خیال رکھیے کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو اللہ تعالی نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کا عبادت گزار بن جائے، وہ جو بھی کام انجام دے اس کے اندر یہ دیکھ لے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا ناپسند، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے یا ناجائز قرار دیا ہے، یہ پاکیزہ ہے یا نجس ہے اور ناپاک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی ہوں گی، اور پیش نظر رکھ کر پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس طریقے پر مزید آگے بڑھیں۔ پانچواں اصول جو ہمیں ملتا ہے وہ قرآن حکیم میں مشاورت ہے۔ ہم جو بھی معاملہ طے کر رہے ہیں، اجتماعی معاملات طے کر رہے ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، تعلیمی ہوں، تربیتی ہوں، حتیٰ کہ قانون سازی کا معاملہ ہو، یہ سب کچھ ہم نے مشاورت کے ساتھ کرنا ہے۔ مشاورت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لہذا اجتماعی معاملات جو ہیں ان کو مشاورت کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ قرآن حکیم میں ہے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شوری بینہم، کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے تو سارے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالی نے استجابوا لربہم کہنے کے بعد کہ جب اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد تم نے اقامت صلاۃ یعنی عبادت کرنا بھی شروع کر دی، تو اس کے بعد اقامت صلاۃ کے بعد بیان کر دیا کہ امرہم شوری بینہم، اب سارے تمہارے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے طے ہوں گے۔ اب مشورہ کس طرح کیا جائے گا اس کو قرآن حکیم نے چھوڑ دیا ہے ہر دور اور ہر زمانے پر، کہ آپ اگر کسی ملک کے اندر 25 کروڑ انسان ہیں تو 25 کروڑ سے تو مشورہ نہیں کیا جا سکتا۔ مشاورت کے لیے آپ کوئی سسٹم بنائیں گے تو اپنے دور میں جو بھی مؤثر اور بہتر طریقہ ہو وہ مشاورت کا طریقہ آپ طے کر لیجئے، لیکن جو کام کریں گے وہ ہوگا مشاورت سے۔ تو مشاورت کا اصول دے دیا۔ اور ایک اور آیت بڑی اہم ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ آیت بھی بڑی اہم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے،
اور امر کا صیغہ تو وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کیے اور ساری زندگی مشورے کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی معاملہ، یقینی بات ہے کہ جن امور میں وحی آ جاتی ہے ان امور میں تو مشاورت نہیں ہوتی، لیکن جہاں وحی نہیں ہوتی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کرتے ہیں، اور مشاورت کرنے کے بعد پھر فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہاں چند پہلو بہت اہم ہیں کہ جب آپ مشاورت کا سلسلہ شروع کریں گے تو یہ مشاورت لڑ جھگڑ کر نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ یہ جو ہے اپوزیشن ہے جی، اس کا کام اپوز کرنا ہی ہے، اور یہ حزب اقتدار ہے، اس کا کام اقتدار پر مسلط رہنا ہے، یہ ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ بلکہ آغاز اس آیت کا جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کے اوپر، کیا کہ آپ بہت لینینٹ ہیں، آپ نرم خو، نرم مزاج، مشفق اور محبت کرنے والے ہیں۔ تو حکمران تو دوسروں کو اپنے سے گلے لگانے والے ہوتے ہیں جی، اپنے سے دھتکارنے والے اور دور کرنے والے نہیں ہوتے، اور پھر مشاورت کا محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں رحمت بھی شامل ہوتی ہے اور برکت بھی شامل ہوتی ہے۔ پھر کبھی کبھی مشاورت میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی رائے آپ کو پسند نہ آئی ہو جی، یا ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات غلط آپ کے منہ سے نکل گئی ہو، جو کسی کے منہ سے بھی غلط بات نکل سکتی ہے۔ تو جو لوگ حزب اقتدار میں ہیں ان کا کام کیا ہوگا کہ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، عفو درگزر سے بھی کام لیجئے، معاف کیجئے، چھوڑ دیجئے جی، تو عفو درگزر سے کام لیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ جی، اور پھر محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ مشاورت کے اصول کو اپنائیے۔ پھر مشاورت کس طرح ہونی چاہیے جی، اس کے اندر یقینی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو شریک کریں گے کہ جو اس معاملے میں علم بھی رکھتے ہوں، اس معاملے کو سمجھتے بھی ہوں، اور ایسے لوگوں کو کہ جو اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، علم کی روشنی میں رائے کا اظہار بھی کر سکیں۔ اور مشاورت میں رائے کا اظہار ہوتا ہے، رائے پر اصرار نہیں کیا جاتا۔ ابو حیان نے شورا کے 3 فوائد کا ذکر کیا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس جو شورا ہم منعقد کر رہے ہیں اس سے یہ 3 فوائد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ایک تو یہ کہ اجتماع الکلمہ، کہ امت کی وحدت جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہو۔ باہمی مشورہ کر رہے ہیں آپ، چند احباب بھی اگر بیٹھ جائیں، اگر مخلصانہ طور پر کسی معاملے میں وہ مشورہ کریں گے تو ان کے مشورے کے نتیجے میں آپس میں محبت اور تعلق بڑھ جائے گا جی۔ تو اجتماع الکلمہ، وحدت جو ہے وہ مستحکم ہوگی۔ دوسرا اتحاب، آپس میں محبتیں بھی بڑھتی ہیں جی، ایک دوسرے کے ساتھ ہم جب دلیل کا تبادلہ کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، تو اس آرگیو کرنے کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ تو جب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے منہج کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے ہمیں ایک نیا منہج سے آشنا کیا ہے، ہمیں اس کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور تیسرا مقصد شورا کا یہ ہے التعاضد علی الخیر، کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ بڑھتا ہے۔ تو شورا جب منعقد ہوتی ہے تو شورا کے نتیجے میں تعصب، نفرتیں، حقارتیں اور لڑائی جھگڑے نہیں بڑھتے، بلکہ شورا کے نتیجے میں امت کی وحدت اور باہمی محبت
اور جذبہ تعاون اور خیر خواہی بڑھتا ہے، تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے۔ اور اس چیز کو بیان کیا ہے ابن عطیہ کے حوالے سے ابن القرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں کہ الشورى من قواعد الشریعہ وعزائم الاحکام، کہ شورا تو شریعت کے اہم عزائم احکام میں سے، یہ تو شریعت کا ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چھٹا اصول بھی قرآن حکیم کا ہے جو ہمیں قرآن حکیم سے ملتا ہے، وہ یہ تدریج کا اصول ہے۔ تدریج کا مطلب یہ ہے کہ گریجولی کسی معاملے میں آگے بڑھنا، تبدیلی اور تغیرات ایک دم معاشرے میں نہیں پیدا کیے جا سکتے، بلکہ آہستہ آہستہ تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ پہلے فکر تبدیل کی جاتی ہے، پھر عملی زندگی کے اندر آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھایا جاتا ہے، اور کسی انتہا پر اگر پہنچنا بھی ہو تو وہ تدریجاً پہنچا جاتا ہے۔ تو تدریج کا اصول ہمیں قرآن حکیم سے ملتا ہے۔ خود قرآن حکیم آپ دیکھیے جو تدریجاً نازل ہوا، اس کے نزول میں 23 برس لگے۔ جی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دن میں تو یہ سارا تغیر اور تبدیلی پیدا نہیں کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی تو 23 برس لگائے۔ جی، قرآن حکیم نازل ہوتا رہا، اور اس دوران ایک اصلاح کا عمل جاری رہا، اور اصلاح ہوتی رہی، اور لوگ اس اصلاح کی وجہ سے ایک بہتر نظام کی طرف آگے بڑھتے رہے۔ تو تدریج کے اصول کو ہمیں تدریج کا اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے کہ بہت سے احکام کے اندر ہمیں تدریجی ارتقاء نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر خود نمازوں کے بارے میں، پہلے تو 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، نوافل ہوا کرتے تھے، مختلف اوقات پہ لوگ پڑھ لیا کرتے تھے۔ روزے بھی فرض نہیں تھے، جی، متعین مہینے کے اندر نہیں رکھے جاتے تھے، متفرق مواقع پر لوگ رکھا کرتے تھے، لیکن تدریجاً یہ احکام نازل ہوئے کہ رمضان المبارک کا روزہ پھر فرض کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ غور سے دیکھیں، شراب نوشی کی ممنوعیت کے اندر بھی آپ کو بتدریج نظر آئے گا کہ ایک دم اس کو حرام نہیں قرار دیا، اس کو تدریجاً حرام قرار دیا گیا۔ تو اب اس سے یہ اصول مستنبط ہو رہا ہے کہ قانون کے اجرا میں ہمیں تدریجی ارتقاء کو اختیار کرنا چاہیے۔ زیادہ زور تعلیم پر، تربیت پر اور فکری اور اخلاقی اصلاح پر رکھنی چاہیے۔ جب آپ فکری طور پر انسان کی اصلاح کر دیں گے تو پھر قانون پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ قانون پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ 7واں اصول بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ 7واں اصول جو قرآن حکیم ہمیں عطا کرتا ہے وہ عرف اور عادت کا ہے، کہ معاشرے کے اندر جو مروج دستور اور عرف چلا آ رہا ہے، کسٹم اور ٹریڈیشنز ہیں، ان کو کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یقینی بات ہے کہ جن چیزوں کو قرآن و سنت نے واضح طور پر حرام قرار دے دیا وہ تو یقیناً حرام ہی ہوں گی، لہٰذا کسی عرف میں اگر شراب نوشی ہوتی ہے تو وہ عرف آپ کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ اور ایسی عادات اور اطوار ہیں کہ جن کا تصادم قرآن و سنت سے نہیں بلکہ وہ مفید ثابت ہوتی ہیں بسا اوقات لوگوں کے لیے، تو ایسے عرف اور عادات کا قانون سازی میں خیال رکھا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے حج کی تکمیل کا حکم دیا اور یہ کہا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج تو پہلے سے چلا آ رہا تھا نا، جی، دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، تو یہاں حج کا حکم دیا لیکن اتم کا لفظ کہا ہے، تو گویا پہلے سے جو حج چلا آ رہا تھا وہ حج تو ہوگا، لیکن اس کے اندر جو غلط باتیں، غلط رواج، غلط رسوم تھے، ان رسوم و رواج کو نکال دیا گیا
اگر بت رکھے ہوئے تھے تو ان بتوں کو وہاں ہٹا دیا گیا، بتوں کا اگر طواف ہوتا تھا تو وہ طواف ختم کر دیا گیا، تو اصلاح تو کر دی گئی، لیکن حج جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یا قرآن حکیم کی سورہ اعراف کی آیت ہے خذ العفو وأمر بالعرف، کہ آپ عفو درگزر سے کام لیجئے اور عرف کا بھی خیال رکھیے۔ عرف اصل میں کہتے ہی ہیں اس چیز کو ہیں کہ جو معروف ہو، جو عقل سلیم اور طبیعت سلیمہ اور مزاج سلیم جو ہے جس کو اچھا سمجھتا ہو اور اس کو بطور رواج کے اور دستور کے اپنا لیا جائے تو وہ اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ہاں جاہل لوگ جو اگر راہ میں آتے ہیں تو آپ ان سے اجتناب کیجئے، ان کے منہ نہ لگیے۔ تو فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ہے نا، تو بالمعروف طریقے پر اتباع کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے بھائی کی جانب سے کوئی فدیہ وغیرہ معاف کر دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، تو خون معاف کر دیا گیا تو دیت کے لیے آپ نے پھر معروف طریقے پر اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ یا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جی جو عرف ہوگا اس عرف اور رواج کے مطابق آپ اس کو لباس اور غذا مہیا کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آج اس دور میں رہتے ہوئے کہ آپ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں تو اس قسم کا لباس ہوتا تھا، میں اس قسم کا لباس دوں گا، نہیں، جو رواج آپ کے دستور ہے آپ کے علاقے کے اندر ہے، وہ جو خواتین لباس پہنتی ہیں آپ وہی لباس بھی دیں گے، اور اسی طریقے پر جو غذا آج کل کھائی جاتی ہے وہی غذا آپ ان کو مہیا کریں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں احکام ہمیں مل رہے ہیں، یہ اصول ہیں، ان اصولی ہدایات کو سامنے رکھ کر ہم قرآن حکیم سے اخذ کریں گے اور قرآن حکیم کو ایک مصدر قانون تسلیم کریں گے، اور مصدر قانون تسلیم کر لینے کے بعد قانون سازی کا سارا کام جو ہے ان اصولی ہدایات کی روشنی میں کیا جائے گا، اور یقیناً جو ان اصولی ہدایات کی روشنی میں کیا جائے گا وہ کام بابرکت بھی ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت بھی شامل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔